امریکی صدر کی زیر صدارت سچویشن روم اجلاس بے نتیجہ ختم، ٹرمپ ایران جنگ بندی میں توسیع کا فیصلہ نہ کر سکے۔ نیو یارک ٹائمز کا دعویٰ، لکھا ایران معاہدے سے متعلق فیصلہ مؤخر کر دیا گیا۔ میٹنگ 2 گھنٹے جاری رہی۔ وائٹ ہاؤس نے اجلاس کی تفصیلات جاری نہیں کی۔ امریکی صدر نے آبرائے ہرمز کی ناکہ بندی ختم کرنے کا اعلان کیا تھا۔ حتمی فیصلہ سچویشن روم میٹنگ میں ہونا تھا۔ سوشل میڈیا پیغام میں امریکی صدر نے کہا، تہران کی افزودہ یورینیم بھی اب امریکہ نکالے گا۔ پہاڑوں کے نیچے دفن نیوکلیئر ڈسٹ کو IAEA کے تعاون سے نکالا جائے گا۔ ایران کو رضامند ہونا پڑے گا کہ وہ کبھی ایٹمی ہتھیار نہیں بنائے گا۔ آبرائے ہرمز میں رکے ہوئے جہاز اب گھر واپسی کا عمل شروع کر سکتے ہیں۔ مفاہمتی یادداشت میں جوہری مواد تباہ کرنے کی کوئی شق شامل نہیں۔ ایرانی حکام نے ٹرمپ کا بیان من گھڑت فتح ظاہر کرنے کی کوشش قرار دیا۔ فارس نیوز کے مطابق لبنان میں حزب اللہ کے موقف کے مطابق جنگ بندی بھی ڈیل کا حصہ ہے۔ وعدوں اور ضمانتوں پر کوئی اعتبار نہیں، صرف عملی اقدامات ہی اصل معیار ہیں۔ جب تک دوسرا فریق عملی اقدام نہیں اٹھاتا، ہم بھی آگے نہیں بڑھیں گے۔ ایرانی مذاکراتی ٹیم کے سربراہ باقر قالیباف کا رد عمل، کہا، ہم رعایتیں مکالمے سے نہیں میزائلوں کے ذریعے حاصل کرتے ہیں۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی بولے، آبنہ ہرمز کا انتظام ایران اور عمان کے درمیان طے ہونا چاہیے۔ ابھی تک امریکہ کے ساتھ معاہدہ حتمی شکل اختیار نہیں کر سکا۔ ایرانی صدر کا امن معاہدے تک پہنچنے کے لیے پاکستان کی کوششوں پر اظہار تشکر، مسعود پزشکیان کی۔ وزیراعظم شہباز شریف کو عید کی مبارکباد، ملائیشین وزیراعظم کو بھی ٹیلی فون، سفارتی حمایت اور انسانی ہمدردی پر مبنی موقف پر شکریہ ادا کیا۔ کہا، مسلمان اور ہمسایہ ممالک کے تعاون کا فروغ ایران کی پالیسی ہے۔ ایرانی صدر کی متبادل درآمدی راستوں کا انتظام بھی تیز کرنے کی ہدایت، پاکستان روس اور آذربائیجان کے ساتھ تجارتی راستوں سے فائدہ اٹھانے پر زور۔ ایران کے ساتھ جو بھی ڈیل ہوگی اچھی ہوگی، امریکی وزیر جنگ کا تقریب سے خطاب، ایک بار پھر دھمکی، کہا ضرورت پڑی تو دوبارہ بھی جنگ کے لیے مکمل تیار ہیں۔ واضح کیا کہ تعاون نہ کرنے والے اتحادیوں کے ساتھ ہمارے معاملات میں واضح تبدیلی آئے گی۔ تائیوان کو ہتھیاروں کے فروخت کا فیصلہ ڈونلڈ ٹرمپ کریں گے۔ امریکہ کی ایران کے خلاف نئی انسداد دہشت گردی پابندیاں، ایران سے وابستہ متعدد افراد، کمپنیز اور ادارے بلیک لسٹ۔ ایرانی کرپٹو اثاثوں میں سے $1 ارب بھی ضبط۔ امریکی محکمہ خزانہ کے مطابق پابندیاں ایران کے مبینہ دہشت گردی مالی معاونت کے باعث لگائی گئیں۔ واشنگٹن میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو سے ملاقات، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں ہونے والی ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور، خطے کی صورتحال اور امریکہ ایران مذاکرات کے حوالے سے بات چیت۔ امریکی وزیر خارجہ کی جانب سے مصالحاتی کردار پر پاکستان سے اظہار تشکر، اعلامیہ جاری۔ پاکستان امن کا معمار ہے، امریکہ ایران پہلی جنگ بندی ہماری کوششوں سے ممکن ہوئی۔ نائب وزیر اعظم کی میڈیا سے گفتگو، کہا، فاحش ہے کہ پاکستان کو ابراہم معاہدے کا حصہ بننے کا کہا گیا۔ ہمارا موقف انتہائی واضح ہے، جب تک فلسطین 1967 سے پہلے والے ماڈل پر واپس نہیں جاتا، اسے تسلیم نہیں کیا جاتا اور القدس الشریف اس کا دارالحکومت نہیں بن جاتا، پاکستان کی پالیسی میں کوئی لچک نہیں آ سکتی۔ پیٹرول 22 روپے سستا، ڈیزل کے دام بھی 22 روپے کم۔ پیٹرول کے نرخ 381 روپے 78 پیسے مقرر، ہائی سپیڈ ڈیزل 380 روپے 78 پیسے لیٹر ملے گا۔ ایک ہفتے کے لیے نئی قیمتوں کا اطلاق ہو گیا۔ عوام کو ریلیف دینا اولین ترجیحات میں شامل۔ حکومت سخت ترین حالات میں بھی آسانیاں پیدا کر رہی ہے، وزیر اعظم شہباز شریف کا بیان۔ پیٹرولیم لیوی کی شرح میں رد و بدل، ڈیزل پر 10 روپے 93 پیسے لیٹر اضافے کے بعد شرح 68 روپے 93 پیسے ہو گئی۔ پیٹرول پر لیوی میں 10 روپے 83 پیسے لیٹر کمی، مٹی کے تیل پر شرح 20 روپے 36 پیسے برقرار۔ عوام ہوشیار، خبردار، عید کے بعد بھی قربانی ہوگی، حکومت نے تیاری پکڑ لی۔ نیا بجٹ 5 جون کو پیش ہوگا۔ ٹیکسز کا طوفان، 18,035 ارب روپے جمع کرنے کا پلان۔
عالمی منڈی میں خام تیل سستا ہونے پر بھی قوم کو مکمل ریلیف نہیں ملے گا۔ نئے مالی سال کے دوران میں آئل، گیس اور بجلی کے صارفین کو اضافی قیمت چکانا پڑے گی۔ ٹرانسپورٹ کرایوں سمیت بنیادی ضرورت کی اشیاء پہنچ سے مزید دور ہونے کا خدشہ۔ نئے مالی سال کے لیے پنجاب کے بجٹ کی تیاریاں جاری، دوسرے مسودے کی تفصیلات سامنے آ گئیں۔ ڈیولپمنٹ پروگرام کے تحت 1452 ارب روپے مختص کرنے کی تجویز۔ ٹرانسپورٹ سیکٹر کے لیے 303 ارب روپے رکھے جائیں گے۔ مختلف شہروں میں سمارٹ پولیس اسٹیشن سے قیام اور کچے میں نئی پوسٹیں بنانے کی بھی تجویز۔ بلدیاتی شعبے کو 250 ارب روپے کے فنڈز ملیں گے۔ حتمی منظوری کے بعد دستاویزات اسمبلی میں پیش کی جائیں گی۔ تحریک انصاف کی گلگت کے علاقے ہنزل میں ریلی، پولیس نے شہر میں داخلے سے روک دیا۔ جنید اکبر خان اور دیگر رہنماؤں کو حراست میں لینے کے بعد گلگت بدل کر دیا گیا۔ گلگت بلتستان کو نوگو ایریا نہیں بننے دیں گے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی جانب سے شدید مذمت، کہا ایسے رویے پاکستان کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ بیرسٹر گوہر کا بھی شدید رد عمل، جنید اکبر کی گرفتاری اور انہیں انتخابی مہم سے روکنا قبل از انتخاب دھاندلی قرار۔ درست سفری دستاویزات رکھنے والے شہری کو آف لوڈ کرنا غیر قانونی قرار، صرف خدشات پر بیرون ملک سفر سے نہیں روکا جا سکتا۔ لاہور ہائی کورٹ نے مسافروں کو آف لوڈ کرنے کے حوالے سے گائیڈ لائنز جاری کر دی۔ فیصلے میں لکھا FIA کو لامحدود اختیارات حاصل نہیں، انتظامی اختیارات کا منصفانہ اور قانون کے مطابق استعمال ہونا چاہیے۔ کراچی بندرگاہ کے باہر کھلے سمندر میں 2 جہاز ٹکرا گئے۔ پورٹ حکام کے مطابق MV نیوا اور MV پاپو کے درمیان تصادم ہوا۔ ایک جہاز کا کنٹینر سمندر میں گر گیا۔ مرکنٹائل میرین ڈپارٹمنٹ اور KPT مشترکہ تحقیقات کریں گے۔ ابتدائی رپورٹ کے مطابق دونوں جہازوں کے کپتانوں کی لاپرواہی حادثے کا سبب بنی۔ تصادم سے MV نیوا نامی جہاز ناکارہ ہو گیا، کھینچ کر پورٹ پر لایا گیا۔ کراچی کے علاقے طارق روڈ پر ٹریول ایجنسی کے آفس میں چور نے خودکشی کر لی۔ پولیس کے مطابق واردات کے دوران پولیس کے پہنچنے پر چور نے واش روم کا دروازہ لاک کر کے خود کو گولی مار لی۔ لاہور کے علاقے ہربنس پورہ میں جائیداد کے تنازع پر بھائی نے بھائی کی جان لے لی۔ واردات کے بعد ملزم فرار ہو گیا۔ پولیس کے ملزم کی گرفتاری کے لیے چھاپے۔ امریکی ریاست ورجینیا میں ہولناک ٹریفک حادثہ، بس نے متعدد گاڑیوں کو ٹکر مار دی۔ حادثے میں 5 افراد ہلاک، 40 سے زائد زخمی ہو گئے۔ وائٹ ہاؤس کا امریکی صدر کی میڈیکل رپورٹ جاری کرنے سے گریز۔ CNN کے مطابق وائٹ ہاؤس کا اقدام صدر کی صحت سے متعلق سوالات پیدا کر رہا ہے۔ ٹرمپ نے چند روز قبل چیک اپ کروایا تھا۔ ٹرمپ کے دونوں ہاتھوں پر اکثر نیل پڑنے کے آثار دیکھے گئے ہیں۔ گزشتہ سال ٹانگوں میں سوجن کی تصاویر بھی سامنے آئی تھی۔ 3 ملکی ویمنز T20 سیریز، ویسٹ انڈیز نے پاکستان کو شکست دے دی۔ 200 رنز کے ہدف کا تعاقب کرتی قومی ٹیم 8 وکٹوں پر 174 رنز بنا سکی۔ 31 مئی کو گرین شرٹس کا آئرلینڈ سے مقابلہ ہوگا۔ اور ون ڈے بنے گا فن ڈے، راولپنڈی میں سٹیج تیار۔ پاکستان اور آسٹریلیا کا پہلا معرکہ آج ہوگا۔ گرین شرٹس کے لیے تاریخی موقع، شاہین 1000واں ون ڈے کھیلیں گے۔ تیاری اچھی ہے، بابر اعظم بیٹنگ لائن کے لیے ریڑھ کی ہڈی رہے ہیں۔ توقع ہے اچھی کارکردگی دکھائیں گے۔ کپتان شاہین افریدی کی پریس کانفرنس، کہا رضوان کے شامل نہ ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ کیریئر ختم ہو گیا۔ ورلڈ کپ کے لیے ٹیم بنانی ہے تو نئے کھلاڑیوں کو موقع دینا ہوگا۔ آسٹریلوی کپتان بھی پلان کے ساتھ میدان میں اترنے کو تیار۔